کیا آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی ہے، حتیٰ کہ جب چیزیں بالکل ٹھیک بھی چل رہی ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ سب کام بالکل ٹھیک کر رہے ہوں، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طرح حقیقی خوشی اور حقیقی کامیابی کا احساس آپ کی پہنچ سے باہر محسوس ہوتا ہے؟ تو سوچئے کہ ایسا کیوں ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اور کیا زندگی میں مثبتیت اور مقصد لانے کا کوئی طریقہ موجود ہے؟ زیادہ مت سوچئے، چلیے میں ہی بتا دیتا ہوں کہ ہاں جی، ایسا طریقہ موجود ہے، اور ہے بھی نہایت ہی آسان، کوئی پیچیدگی نہیں، کیونکہ اسلام وہ دین ہے جس میں دنیا کے ہر مسئلے اور ہر بیماری کا حل موجود ہے۔ اس میں جہاں آخرت میں انسانوں کی کامیابی و کامرانی کے لیے رہنمائی فرمائی، وہیں دنیاوی امور میں بھی انسانوں کی مکمل رہنمائی فرمائی گئی ہے۔ جیسے دین اسلام کا مقصد آخرت کی سرفرازی و سربلندی ہے، اسی طرح دنیا میں بھی امن و سکون اور سکھ چین کی زندگی بخشنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چند آسان لیکن نہایت طاقتور اور عمدہ دعائیں سکھلائی ہیں، جنہیں پڑھ کر امت اپنے ہر لمحے کو عبادت بنانے کے ساتھ ساتھ بے پناہ برکتیں بھی کما سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمائی ہوئی مبارک دعائیں ہماری زندگیوں میں وہ برکتیں لا سکتی ہے جن کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا آج ہم کامیابی اور خوشحالی کے لیے روزانہ کی طاقتور اور مصنون دعاؤں کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، جس میں زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کیا جائے گا، خواہ وہ خوشحالی ہو، اچھی صحت جیسی اللہ کی نعمت عظمیٰ ہو، امن و امان سکھ چین کی تلاش ہو، یا تعلقات میں ہم آہنگی۔ یہ دعائیں صرف ایسی چیزیں نہیں ہیں جنہیں دو چار دن شوق سے پڑھ کر پھر زندگی بھر چھوڑ دیا جائے، بلکہ اگر انہیں اپنے معمولات میں شامل کر لیں تو یہ ہر لمحہ عبادت میں گزارنے کے مترادف بن جاتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ دعائیں ہر لمحے اللہ کی نعمتوں کو مدعو کرنے کا زبردست طریقہ ہیں۔ یہ بہت مبارک دعائیں ہیں، ان کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ آج ہم روزانہ کی چند طاقتور دعائیں شیئر کریں گے جو ہماری زندگی میں کامیابی، خوشی اور سکون لاتی ہے۔ یہ دعائیں نہ صرف اللہ کی نعمتیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط کرنے اور زندگی کو ہدایت اور مقصد کے ساتھ چلانے کا ایک مؤثر ذریعہ بھی ہے۔ تو ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کامیابی اور خوشحالی کے لیے روزانہ کی دعائیں۔ آئیے زندگی کے مختلف پہلوؤں کے لیے کچھ ضروری دعاؤں سے پردے اٹھاتے ہیں۔ سب سے پہلے خوشحالی اور کامیابی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہم سب اپنی زندگی میں امن و سکون، نقصان سے حفاظت، مکمل اور اچھی زندگی چاہتے ہیں، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی۔ اسلام ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کی رحمت تلاش کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس مقصد کے لیے بہترین دعاؤں میں سے ایک دعا جو ہم پڑھ سکتے ہیں وہ یہ ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کا مفہوم ہے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیو۔ یہ مختصر لیکن طاقتور دعا زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے۔ جب ہم اللہ سے اس دنیا میں بھلائی مانگتے ہیں تو اس میں کامیابی، خوشحالی اور بھرپور نعمتیں شامل ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اپنے فیصلوں میں اطمینان اور رہنمائی مانگیں۔ اور جب ہم آخرت میں بھلائی مانگتے ہیں تو ہم اگلی زندگی میں ابدی کامیابی اور امن کے خواہاں ہوتے ہیں۔ اس دعا کو روزانہ پڑھنے سے ہم اللہ سے دونوں جہانوں کی بھلائی مانگتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری ہر اس چیز میں مدد کرے جو ہمیں حقیقی کامیابی کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں درکار ہے۔ تو اس سکون کا تصور کریں کہ اللہ کی نعمتیں آپ کے ہر قدم کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ لہٰذا اس دعا کو لازمی پڑھیں۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کب کب پڑھنا چاہیے، ہے نا؟ تو یوں سمجھیے کہ یہ دعا بہت جامع قسم کی دعا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دوران طواف کرتے وقت اور دوسرے اکثر اوقات میں بھی یہی دعا فرمایا کرتے تھے۔ تو شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک اہتمام سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ برکتوں کا سمندر ہے۔ اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں تو بہت سے جواہر ہاتھ آتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس دعا کی کتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ آپ اس کا اندازہ یہاں سے بھی لگائیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ کمزوری میں پرندے کے بچے کی طرح ہو رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتا ہے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہا کرتا تھا کہ یا اللہ، تو جو کچھ آخرت میں مجھے سزا دینا چاہتا ہے وہ سزا مجھے دنیا ہی میں دے دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تو اس دنیا والے عذاب کی طاقت نہیں رکھتا تو نے یہ کیوں نہ کہا اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی خیر و خوبی عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر و خوبی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اس دعا کا اہتمام فرماتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حضرت عبداللہ بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکن بنی جمع اور رکن اسود کے درمیان یہ دعا فرما رہے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو بس آپ اپنے معمولات میں اس دعا کو شامل کر لیجئے، جب بھی دعا مانگیں تو اپنی ہر دعا میں یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد آئیے زندگی کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت پر اپنی توجہ مرکوز کریں، وہ نعمت ہے اچھی صحت۔ تو اب اچھی صحت پر بات کرتے ہیں، جو کہ زندگی کی کامیابی سے لطف اندوز ہونے کے لیے ایک عظیم نعمت اور کلید ہے۔ یہ ایسی چیز، ایسی نعمت عظمیٰ ہے جس کی قدر ہمیں خوب معلوم ہے، لیکن اکثر ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں جو اس نعمت کو معمولی سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس نعمت کے بغیر زندگی کی کامیابیوں سے لطف اندوز ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھی صحت ہے تو عبادت میں بھی خوب شوق پیدا ہوتا ہے اور دنیا بھی بھرپور گزرتی ہے اور آخرت کے لیے بھی مجاہدہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ سے اچھی صحت لازمی مانگا کریں۔ اس مقصد کے لیے بہت سی دعائیں ہیں۔ اچھی صحت و تندرستی کے حصول کے لیے ایک خوبصورت دعا یہ ہے جو ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے، وہ دعا یہ ہے، آپ اس دعا کو ورد بنائیں۔ یہ مختصر اور سادہ، لیکن اس میں ہماری فلاح و بہبود کی ضرورت شامل ہے۔ ایک اور خوبصورت دعا خاندان، دوستوں اور پیاروں کے ساتھ مضبوط تعلقات کے بارے میں ہے۔ مضبوط صحت مند بندھن کی تعمیر خوشی اور امن کا ذریعہ ہے۔ اچھے اور صحت مند تعلقات زندگی میں خوشی اور سکون کا کلیدی ذریعہ ہیں۔ یاد رہے کہ وہ روابط جو ہمارے خاندان، دوستوں اور پیاروں کے ساتھ ہیں، یہ رشتے ناقابل یقین حد تک اہم ہیں، کیونکہ اگر یہ بہتر ہوں تو زندگی میں امن، خوشی اور سکون لاتے ہیں۔ اب اس کے پیچھے کیا حکمت ہے تو یہ ہم نہیں جانتے۔ بہرحال مضبوط صحت مند تعلقات ہمارے دلوں کو گرمجوشی سے بھر دیتے ہیں، اور جب ہم مشکل وقت سے گزرتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ دیتے ہیں۔ تو ان رشتوں کو بابرکت اور محفوظ رکھنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوبصورت دعا ہے۔ یہ دعا اللہ سے ہمارے خاندان والوں کی حفاظت کرنے اور انہیں صحیح راستے پر چلنے کی دعا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ جب ہم اچھے تعلقات استوار کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں تو ہمیں ان کو مضبوط اور محبت سے بھرے رکھنے کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس اصول کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوبصورت دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلی ہے۔ یہ اللہ سے ہمارے اہل و عیال کی حفاظت اور ہمیں سیدھے راستے پر رکھنے کے لیے بہترین دعا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، جس کا مفہوم ہے، اے پروردگار مجھ کو ایسی توفیق عنایت کر کہ نماز پڑھتا رہوں اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش۔ اے پروردگار میری دعا قبول فرما۔ پیارے دوستوں، یہ دعا ہمیں اپنے اہل و عیال میں بھلائی کا ذریعہ بننے کی یاد دلاتی ہے اور یہ اپنے پیاروں کو بھی سیدھے راستے پر چلنے کی ترغیب دیتی ہے، جو کسی بھی رشتے میں ایک حقیقی نعمت ہے۔ اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ وہ انہیں اور ان کے اہل خانہ کو نماز کے لیے وقف اور اپنا قرب عطا کرے۔ تو جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو ہم صرف اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہوتے، ہم اللہ سے یہ بھی مانگتے ہیں کہ وہ اپنے پیاروں کو راہ راست پر رکھے۔ یہ خوبصورت یاد دہانی ہے کہ ہمارے رشتے، ہمارے خاندان اور دوست اللہ کی طرف سے تحفے ہیں اور ہمیں ان رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے اس کی مدد کی ہر آن ہر گھڑی ضرورت ہے۔ یہ دعا باقاعدگی کے ساتھ پڑھنے سے ہمارے رشتوں میں حفاظت اور محبت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ جب یہ مضبوط ہوں تو زندگی امن کا گہوارہ بن سکتی ہے، جہاں کوئی کسی سے نفرت، حسد اور بغض نہیں رکھتا۔ سب ایک دوسرے کی سپورٹ میں شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں اور غیروں کی جرت ہی نہیں ہوتی کہ وہ میلی آنکھ سے دیکھے۔ لہٰذا اپنے رشتوں کو مضبوط کرنا خوشحال زندگی کے حصول کے لیے بہت ضروری ہے۔ پیارے دوستوں، یوں تو بہت ساری دعائیں ہیں جو زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے پڑھی جاتی ہے، لیکن چونکہ ویڈیو کو مختصر رکھنے کی قید ہے، اس لیے میں یہاں ایک جامع دعا بتا کر ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور، دعائیں تو آپ نے بہت سی بتا دی ہے اور ساری یاد رہتی نہیں، کوئی ایسی دعا بتا دیجئے جو سب دعاؤں کو شامل ہو جائے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی۔ یہ بہت جامع دعا ہے، لہٰذا اسے پڑھنا مت بھولیں۔
پیارے دوستوں، دعاؤں کو اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل کرنا بہت آسان ہے۔ ان دعاؤں کو پڑھنے کے لیے ہر روز صرف چند لمحے، جیسا کہ فجر کی نماز کے بعد یا سونے سے پہلے، یا جب بھی آپ دعا مانگیں تو انہیں اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں۔ جب آپ اللہ سے ان نعمتوں کے لیے خلوص سے مانگتے ہیں تو یہ ایسا ہے جیسے آپ کامیابی، صحت، ہم آہنگی اور امن سے بھری زندگی کی بنیاد رکھ رہے ہوں۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی کی راہ پر گامزن کرے اور ہمیں خوشی اور سکون سے نوازے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو کارآمد لگی تو اسے اپنے پیاروں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ اگر کوئی ایک شخص بھی آپ کی وجہ سے ان دعاؤں کو پڑھنا شروع کر دے تو انشاءاللہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور ہاں، یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کی ہر دعا اللہ سنتا ہے، وہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی دعا سننا پسند کرتا ہے اور انہیں نوازتا بھی ہے۔ تو دعا کرتے رہیں، شکر گزار بن کر رہیں، پھر دیکھیں کہ اللہ کی نعمتیں آپ کی زندگی میں کیسے نازل ہوتی ہے۔